أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. صدق اللہ العظیم. اے ایمان والو، تم پر اللہ کے اس انعام کو یاد کرو جبکہ تمہارے اوپر لشکر چڑھ آئے تھے، بس ہم نے ان کے اوپر آندھی بھیجی اور ایسے لشکر بھیجے جن کو تم دیکھ نہیں رہے تھے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اس کو اللہ اچھی طرح دیکھ رہا ہے. جبکہ وہ تم پر چڑھ آئے تھے تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے، اور جبکہ آنکھیں پتھرا گئی تھی اور کلیجے منہ کو آ گئے تھے، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے خیال کرنے لگے تھے. اس وقت مومنوں کو آزمایا گیا اور انہیں سخت بھونچال کے ذریعے ہلا دیا گیا. اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم کو دھوکے ہی کا وعدہ کیا. اور جبکہ ان میں سے ایک جماعت کہہ رہی تھی کہ اے یثرب والوں، تمہارے لیے کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، لوٹ جاؤ. اور ان میں سے ایک جماعت نبی سے اجازت طلب کر رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، وہ تو بھاگنے کا ہی ارادہ کرتے تھے. یہاں غزوہ احزاب کے حالات بیان کیے گئے ہیں اور قرآن کریم نے بہت مختصر الفاظ میں حالات کی سنگینی کو بیان کر دیا کہ حالات کتنے ہی نازک ہو، اللہ تبارک و تعالی جب چاہیں حالت کو موڑ سکتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ خیال رکھا کہ لوگوں کی ہمتیں بلند رہیں، پست نہ ہو. یہی احزاب جس کے بارے میں گزشتہ کل بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح کے طریقہ کار اپنائے. اس میں ایک سبب، ایک طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا. جب آپ کو پتہ چلا کہ بنو قریظہ، مدینہ کے اندر جو یہود رہتے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر تھے، انہوں نے تو سارے قبائل کو جمع کیا تھا اور حملہ کر دیا تھا. انہوں نے پیچھے راستے سے بنو قریظہ کو معاہدہ توڑنے پر آمادہ کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا اور بنو قریظہ کے کچھ لوگ آئے اور مدینہ میں صرف عورتیں ہی عورتیں تھیں، ان کے اوپر حملہ کرنے کی بھی کوشش کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کا پتہ چلا تو آپ نے 2 بڑے آدمیوں کو معلوم کرنے کے لیے بھیجا. ان میں سے سعد ابن معاذ جو اوس قبیلے کے سردار، مدینہ کے 2 بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج. اوس کے سردار تھے سعد ابن معاذ اور خزرج کے سردار تھے سعد ابن عبادہ. دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ اور معلوم کر کے آؤ یہ بنو قریظہ کے بارے میں کیا سب باتیں چل رہی ہیں. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو تاکید کی
معرف القرآن کے اندر حضرت مفتی شفیع صاحب نے بھی یہ بات لکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو تاکید کی اور کہا دیکھ اگر تم کو پتا چلے کہ بات غلط ہے، قریظہ نے بد عہدی نہیں کی تو آ کر کھلے عام کہے، اور اگر تم کو یہ پتا چلے کہ ہاں واقعی انہوں نے عہد توڑ دیا ہے اور یہ بغاوت پر آمادہ ہیں تو چپکے سے مجھے کہنا، سب کے سامنے مت کہنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خیال رکھا کہ لوگ کم ہمت نہ ہو، حالات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں. تو آپ نے یہ تاکید کی کہ اگر بات واقعی سچی ہے تو آ کر مجھے تنہائی میں خبر دینا، لوگوں سب کے سامنے مجھے مت کہنا تاکہ لوگوں کی ہمت پست نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل، کہ سستی سے آپ پناہ مانگتے تھے، بزدل ہونے سے پناہ مانگتے تھے اور ہمت کی دعا کرتے تھے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المومن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہے اور وہ کمزور مسلمان سے زیادہ محبوب، چاہے وہ جس لحاظ سے بھی، چاہے وہ جسمانی لحاظ سے طاقتور ہو، حوصلے کے لحاظ سے طاقتور ہو، مالی لحاظ سے طاقتور ہو، اور اپنی طاقت کا جو لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرے. تو فرمایا کہ ایسا آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسندیدہ. تو ایسے حالات میں، اتنے سخت حالات کہ خود قرآن نے کہہ دیا کہ اذ زاغت الابصار، جب آنکھیں پتھرا گئی، ایک دم کھلی کی کھلی رہ گئی کہ یہ کیا ہو گیا، سارے لوگ چڑھائے. وبلغت القلوب الحناجر، اور کلیجے منہ کو آ گئے. قرآن نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ بھئی کتنے سنگین حالات تھے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے خیال کرنے لگے. جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو دل میں وسوسے آتے، وسوسے جو آئے وہ معاف ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب وسوسہ آئے، جب تک اس کا زبان سے یا عمل سے اظہار نہ ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے. تو اس ایسے حالات میں خیالات بھی آنے لگتے. تو فرمایا وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، کہ تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے خیال کرنے لگے. ایسے سنگین حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی پوری تاکید کی اور اس بات کے لیے پورے چوکن نہ رہے کہ لوگوں کے حوصلے پست نہ ہو، لوگوں کے حوصلے بلند رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کیا طریقہ کار اپنائے، کون سی اسٹریٹجی اپنائی؟ پہلا تو وہ خندق کھودی. دوسرا یہ کہ باخبر رہے سامنے والوں، جیسے حضرت حذیفہ کو بھیجا، یہ سعد ابن معاذ وغیرہ کو بھیجا. اس طرح آپ نعیم ابن مسعود کو بھیجا. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم باخبر رہے سامنے والوں. تو یہ باخبر رہنا ضروری، لیکن کبھی بھی اپنی ہمت کو پست نہ ہونے. اہل دل شدت غم سے کہیں گھبراتے ہیں، اہل دل شدت غم سے کہیں گھبراتے ہیں، اوس پڑتی ہے تو پھول اور نکھر آتے ہیں. تو یہ حالات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے. تو یہ حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خندق کھودی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی نئی چیز معلوم ہوئی فوراً اس کو سیکھنے، جاننے اور برتنے کی عمل میں لانے کی کوشش. ایک صحابی تھے، وہ جو حدیبیہ کے موقع کے اوپر معاہدہ کرنے کے لیے آئے تھے، ابن مسعود ثقفی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت بعد میں مسلمان ہوئے. یہ اس وقت تو احزاب کے وقت مسلمان نہیں تھے، اور حدیبیہ کے وقت چونکہ بڑے آدمی تھے اس لیے مکہ والوں نے انہی کو معاہدہ کرنے کے لیے بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تو ان کو اور غیلان ابن مسلم کو شام کا ایک شہر اس زمانے میں جرش، جہاں ہتھیار بنانے کی ٹیکنالوجی تھی،
دبابہ کا لفظ آتا ہے، اور منجنیق یعنی وہ پاؤں مارے تو پتھر دور گرتا، ایسی چیزیں بنائی جاتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو وہاں جرش کے اندر بھیجا سیکھنے کے لیے. تو کوئی بھی نئی چیز ہو، نئی ٹیکنالوجی ہو، اس کو سیکھنا یہ دین اسلام کے اندر پسندیدہ، اور اس کے اندر ضرور آگے بڑھنا چاہیے ہر لحاظ سے، ہر فیلڈ کے اندر. تو حالات اتنے سخت تھے اس وقت، ہمارے جو حالات اس ملک کے اندر، اس کے لحاظ سے اس صورت کے اندر، اور خاص طور سے یہ احزاب کا واقعہ ہے، اس کے اندر بڑے بڑے اسباق موجود. دو چار مثالیں گزشتہ کل دی گئی کہ ہماری حالت مالی لحاظ سے کیسی. یہ بنگال ہے، بنگال میں مسلمانوں کی آبادی 28% ہے، 27.5%. ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی سب سے زیادہ تو لکشدیپ کے اندر ہے، لیکن وہ تو چھوٹا سا جزیرہ ہے، 96% ہے. جموں کشمیر کے اندر 68% ہے دوسرے نمبر پر. تیسرے نمبر پر آسام میں 35% ہے. چوتھے نمبر پر بنگال میں 28%. 28% آبادی ہے، لیکن حالات بہت زیادہ، مالی حالات بہت خستہ. سرکاری نوکریوں میں مسلمانوں کی تعداد 2.25% ہے بنگال کے اندر. جو آنکڑے بتا رہے سرکاری آنکڑے، آبادی تو 28%، لیکن اتنے زیادہ بچھڑے ہوئے. وہاں کے بعض علاقے جو ہیں مرشد آباد وغیرہ، وہاں انتہائی سنگین حالات ہیں لوگوں. ہم لوگ جو ہیں بالکل آرام میں، عیش میں، تو ہمیں پتہ نہیں کہ کہاں کیا ہو رہا ہے. تو بنگال کے اندر اتنی سخت حالت ہے، سرکاری نوکریوں میں مسلمانوں کی تعداد صرف 2.25% ہے. اس طرح مسلمان اپنی یعنی قوم کو طاقتور بنانا ہر لحاظ. یہ امریکہ میں یہودیوں کی آبادی صرف 2% ہے، 2% سے بھی کچھ کم، 60 لاکھ کی آبادی. لیکن میڈیا پر بھی چھائے ہوئے وہ لوگ، سیاست پر بھی چھائے ہوئے، ہر لحاظ سے چھائے ہوئے. ہمارے یہاں کی بات کریں، جین ایک بہت چھوٹی مائنورٹی. یہ نہیں ہے کہ تعداد کم ہو. بدر کے دن، یہ آج کا دن ہے، وہ جنگ بدر کا دن ہے، بدر کے دن تعداد کو نہیں دیکھا گیا، تعداد تو بہت ہی کم تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فتح. جین لوگوں کی آبادی یہاں بہت کم ہے، لیکن تجارت میں بڑے چھائے ہوئے، سیاست میں بھی چھائے ہوئے. ہمارے جو چیف منسٹر ہیں وہ جین برادری سے تعلق رکھتے، تجارت میں بڑے چھائے ہوئے. بلکہ یہ ہندوستان کا سب سے بڑا، جو سب سے پھیلا ہوا اخبار ہے ٹائمز آف انڈیا، وہ ان کے قبضے میں. تو مائنورٹی میں ہونا یہ کوئی کم ہمت ہونے کی بات نہیں. بات ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب مل کر سوچیں کہ ایسے حالات کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کس طرح اپنی نئی پیڑھی کو آگے بڑھانا چاہیے، کیسے اس جمہوری ملک میں جمہوریت کے ساتھ، جمہوریت کو باقی رکھتے ہوئے، ملک کے امن و امان کو باقی رکھتے ہوئے، دوسری قوموں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بنائے رکھتے ہوئے کس طرح ہمیں اپنے حقوق حاصل کرنے چاہیے، اس کے بارے میں غور کرنے کی اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ سب مل جل کر. باقی کم تعداد ہونا، یہ جنگ بدر کے دن کم تعداد، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی فتح، اور بدر کے اندر جو صحابہ شامل ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام دیا کہ اس کے علاوہ کسی بھی غزوے میں شامل لوگوں کے نام حدیث کی کتابوں میں نہیں لکھے گئے. بخاری شریف میں مستقل بدری صحابہ کے نام پوری ان کی فہرست لکھی گئی. تو اتنا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. تو یہ احزاب کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے پرکھا کہ کون مضبوط ایمان والے. آگے کی آیتیں آ رہی ہیں منافقین کے بارے میں، چونکہ صحابہ کرام سے اللہ کو کام لینا اور مقام ان کو دیا، جس کا جتنا بڑا مقام اتنی ہی آزمائش. تو یہ
ان کو آزمایا گیا اور آگے کی آیتوں کے اندر منافقین کے حالات آتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ کر دیا کہ بھئی یہ لوگ ہیں سچے پکے ایمان والے ہیں. فرمایا ہنالک ابتلی المؤمنون کہ اس موقع پر مومنوں کی بڑی آزمائش ہوئی، وزلزلوا زلزالا شدیدا اور سخت بھونچال سے ہلا دیا گیا. اتنے سنگین حالات سے چاروں طرف سے لوگ چڑھائے، نہ یہاں مالی حالت اچھی ہے، نہ افراد کی تعداد زیادہ ہے، کچھ بھی نہیں. اب کیا کرنا چاہیے؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حالت میں بھی لوگوں کی قیادت کی، لوگوں کو صحیح راستہ بتایا اور پوری حکمت عملی کے ساتھ. کوئی جنگ نہیں ہوئی، احزاب کے موقع پر کوئی جنگ نہیں ہوئی، اور یہ آندھی چلی، ایسی سخت آندھی چلی 1 ماہ کے بعد کہ پھر مکہ والے سارے چلے گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ اے مدینہ والوں مطمئن ہو جاؤ، اب مدینہ پر کوئی حملہ کرنے کی ہمت نہیں کرے گا. اور اس کے بعد نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کے بعد بھی یہ تو ہجرت کا 5واں سال، اس کے بعد 6 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہی. اس کے بعد کسی نے مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کی ہمت نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر جنگ کے ہی اس کے اندر فتح، لیکن آزمائش بہت کڑی ہوئی، سخت آزمائش ہوئی. تو فرمایا کہ سخت بھونچال پیدا ہو گیا، مطلب حالات اتنے سنگین تھے. زلزلہ آیا، مطلب باقی زلزلہ آیا نہیں، جیسے زلزلہ آئے تو لوگ کتنے ہڑبڑا جاتے ہیں، لوگ کتنے گھبرا جاتے ہیں، ایسے سخت حالات تھے. قرآن نے چند الفاظ میں حالات کی سنگینی کو بیان کر دیا. فرمایا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، ایک طرف تو حالت یہ تھی کہ چاروں طرف سے لوگ حملہ آور تھے، دوسری طرف حالت یہ تھی کہ مدینہ میں جو یہود قبیلہ تھا وہ بھی یہود کا جو قبیلہ بنو قریظہ تھا وہ بھی بغاوت پر آ گیا. اتنا ہی نہیں، مسلمانوں کے اندر بھی چند منافقین. منافق اس کو کہتے ہیں دل میں ایمان نہیں ہے، اس کو کوئی یقین کچھ بھی نہیں، لیکن ظاہر میں وہ اپنے آپ کو مومن ظاہر کر رہا ہے. یہ دوہری پالیسی، دوغلاپن، بلکہ یہ کہ منافقین کے دل میں ایک روگ ہوتا ہے، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. اس لیے منافق کی سزا قرآن کے اندر بہت سخت بتائی. ایک تو جو کھلا مخالف ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ مخالف ہے. ایک اندر کا مخالف ہوتا ہے، وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اور ان کے دل میں ایمان بھی نہیں. تو آگے کی آیتوں کے اندر منافقین کے حالات ذکر کیے گئے. منافق 2 طرح کے ہوتے. ایک تو لکھتے ہیں مفسرین کہ نفاق اکبر، یعنی دل کے اندر ایمان ہی نہیں، صرف ظاہر میں دباؤ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے. ایک تو وہ لوگ منافق، اس کو نفاق اکبر کہا گیا. یہ تو مومن ہے ہی نہیں، یہ تو ایمان میں ہے ہی نہیں. تو قرآن کریم کے اندر فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں منافقین ہوں گے. اس سے یہ منافق عقیدے کے منافق جس کو نفاق اکبر کہا گیا، اور ایک عمل کے منافق ہوتے کہ دل میں تو ایمان ہے لیکن اعمال میں سستی کرتے. یہ عمل کے منافق ہیں، وہ تو کہلائیں گے مومن، کیونکہ ان کو اعتقاد ہے، یقین اللہ پر، آخرت پر، رسول علیہ السلام پر، کتاب پر ان کو یقین ہے، تو وہ مسلمان. لیکن عمل کے منافق ہوتے، جیسے حدیث شریف کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ منافق کی 3 علامتیں. اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولنا یہ منافق کی علامت. مومن کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، جو سچا پکا ایمان والا ہے وہ جھوٹ نہیں بولے گا. تو فرمایا منافق کی 3 علامتیں، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس کوئی امانت ہو تو خیانت کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے.
اذا حدث کذب واذا وعد اخلف، وعدہ کرے کسی کو اور وعدہ خلافی کرے، چاہے وہ کسی کام کا وعدہ ہو، قرض کا وعدہ ہو، کوئی اور وعدہ ہو، پھر وعدے کے خلاف کرے، تو یہ منافق کی نشانی بتائی۔ اور تیسری نشانی بتائی کہ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت ہو تو خیانت کرے، چاہے وہ امانت بات کی امانت، باتیں بھی امانت ہو، ہر بات ہر ایک کو نہیں کہی جاتی کہ بھئی ایک آدمی کی بات راز کی آپ دوسرے کو نہیں بتائیں گے، یہ بھی امانت، کسی کا مال رکھا ہوا ہو یہ بھی امانت، تو جو بھی امانت ہو اس کے اندر خیانت کری، یہ تین نشانیاں بتائی۔ اور بخاری شریف میں ہی حضرت عبداللہ ابن عمر سے جو حدیث مروی ہے اس میں 4 نشانیاں ہیں، چوتھی نشانی بیان فرمائی کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کسی سے جھگڑا ہو تو بکواس کرنے لگے، گالیاں بولنے لگے، تو زبان بگاڑنا، گالیاں بولنا یہ بھی منافق کی علامت، لیکن یہ علامتیں ہیں یہ عملی منافق کی۔ منافق کی 2 قسمیں، نفاق اکبر جس کے اندر دل میں یقین ہی نہیں ہوتا، اس کے اندر اعتقاد ہی نہیں، اللہ کو آخرت کو مانتا ہی نہیں وہ، تو یہ تو عملی، یہ تو اعتقاد کا منافق ہوا، وہ تو مومن ہے ہی نہیں۔ اور ایک منافق ہوتا ہے وہ سستی کرتا، عمل کرنے میں سستی کرتا، عمل نماز میں، جیسے منافق کی ایک علامت قرآن کے اندر یہ بھی بتائی گئی وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب نماز پڑھنے کے لیے آتے تو سستی کرتے۔ سستی کرنا یہ مومن کا کام نہیں، مومن تو ہمیشہ چست ہوتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر جو ابھی میں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اس میں سستی سے بھی پناہ مانگتے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل، عاجز اور کمزور ہونے سے اور سستی سے پناہ مانگتے۔ تو سستی یہ کوئی مومن کے لیے پسندیدہ بات نہیں، آپ دعا کے اندر اس سے پناہ مانگتے تھے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے ایک اور طریقے سے آزمایا کہ منافقین نہ خود یہ کہ خود بھاگنے لگے بلکہ دوسرے مومنوں کو بھی کمزور کرنے لگے، آزمائش میں ڈالا گیا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، کہ جب کہ منافقین کہنے لگے اور جن کے دلوں میں روگ تھا وہ کہنے لگے مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا وہ تو سب دھوکہ نکلا۔ منافقین ایسی باتیں کہنے لگی، کیا اللہ کی مدد آئی؟ کہ رسول علیہ السلام تو کہتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ رسول تو کہتے ہیں کہ اللہ مدد کرے گا مومنوں کی، کہاں مدد آئی؟ یہاں تو کھانے پینے کے بھی لالے پڑ گئے اور یہاں حالات اتنے خطرناک ہیں، اور یہاں تو یہ باتیں کر رہے ہیں فارس اور روم کی، اور یہاں تو کھانا پینا بھی نہیں مل رہا، چلو واپس چلو۔ کیا کہا؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، جبکہ ان میں سے ایک جماعت کہنے لگی یا اہل یثرب، اے یثرب والو، مدینہ کا پرانا نام یثرب، لیکن اس میں مطلب اچھا نہیں نکل، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدل کر اس کا مدینہ رکھا۔ نام رکھے وہ اچھے معنی والا نام ہونا چاہیے، بے مطلب نام جو رکھ دیتے ہیں آج کل دوسروں کے دیکھا دیکھ، یہ اچھی بات نہیں، بالکل معنی خیز نام ہونا چاہیے، نام کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مسلمان ہو اور دیکھتے تھے کہ اس کے نام میں اچھا مطلب نہیں ہے تو اس کا نام بدل دیتے، اور اچھا ہو تو باقی رکھتے تھے، با مطلب ہو معنی خیز ہو تو اس کو باقی رکھتے تھے، تو نام اس کے بھی اثرات ہوتے۔ تو مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا، آپ نے مدینہ کر دیا، لیکن چونکہ یہاں منافقین کی زبانی کہا جا رہا تو منافقین نے کہا کہ یا اہل یثرب، اے یثرب والو، لا مقام لکم، یہاں ٹھہرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی مطلب نہیں، فرجعوا، چلو واپس چلے جائیں۔ تو یثرب یعنی مطلب لوگوں کو اس بات کی طرف ابھارا کہ چند سال پہلے تم کیا تھے، واپس وہی بن جاؤ، سیدھے یہ نہیں کہا، لیکن وہ یثرب کا لفظ استعمال کر کے اس کی طرف اشارہ کیا، اس لیے قرآن کریم نے ہو بہو وہی لفظ استعمال کیا۔
وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، جبکہ ان میں سے ایک جماعت کہنے لگی یا اہل یثرب، اے یثرب والو، لا مقام لکم، یہاں تمہارے ٹھہرنے کا کوئی مطلب نہیں، فرجعوا، چلو واپس چلے جاؤ. جیسا کہ احد کے موقع پر بھی بعض منافقین نے اس طرح کیا. تو یہ نفاق وہ بہت سنگین بیماری ہے، اس لیے اس کی سزا بھی بہت سخت، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کرے، اس کی دعا بھی کرنی چاہیے. اس کی دو قسمیں، ایک تو اعتقاد کا نفاق اور ایک ہوتے عمل کا نفاق. عملی منافق ہیں جو وہ تو مسلمان کہلائے گا اگرچہ وہ اعمال میں سستی کرتا ہے، لیکن جو اعتقاد کا منافق ہے، جو دین کی باتوں کا مذاق اڑاتا ہے اور جو اہل ایمان کا مذاق اڑاتا ہے، اس کے لیے انجام اچھا نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی منافق رہے. بہرحال یہ واقعہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حالات کتنے ہی سنگین ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے. اہل ایمان جو تھے وہ بالکل ثابت قدم رہے. چند ہی ایک ماہ کے اندر حالات سارے چھٹ گئے، بادل سارے ہٹ گئے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی وہ مدد کی کہ اسلام آس پاس کے سارے علاقے کے اندر پھیل گئے. تو اس واقعے کے اندر بڑے سبق موجود ہیں مومنوں کے لیے. گھبرانا نہیں چاہیے حالات، اور مایوس نہیں ہونا چاہیے. حالات اللہ کی طرف سے ہوتے. ہاں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار اپنایا، ایک اسٹریٹجی اپنائی کہ ایسی حالت کے اندر کیا کرنا چاہیے. اس کی ضرورت کہ بھئی قوم اسلام کی طرف آئے، اپنے ایمان کو مضبوط کرے، اسلامی اداروں کو مضبوط کرے، اور اتنا ہی نہیں، ساتھ ہی ساتھ قوم کو ہر لحاظ سے مضبوط کرے. ضرورت اس بات کی ہے کہ قوم مالی لحاظ سے بھی مضبوط ہو، قوم ایجوکیشن کے اندر بھی مضبوط ہو. جو موجودہ وقت میں جو چیزیں طاقت کہی جاتی ہے اس کو حاصل کریں، اس کے لیے مدد کرنا یہ تمام مسلمانوں کا فرض بنتا ہے. اور یہ موجودہ حالات یہی ہم کو بتا رہے ہیں کہ متحد ہو کر، ایک ہو کر، اپنے ایمان والے بھائیوں کا احترام کرتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کے عیب نہ دیکھیں، ایک دوسرے کے عیب کو چھپائیں، ایک دوسرے کی اچھائیوں کو دیکھیں، ایک دوسرے کے ٹانگ نہ کھینچیں، بلکہ جو کام کرتے ہیں ان کی مدد کریں. کسی بھی لحاظ سے کام کر رہے ہیں، مسجد مدرسے کے لیے یا کوئی ایجوکیشن کے لیے، کوئی ہیلتھ کے لیے کام کر رہا ہو، کوئی کسی اور چیز کے لیے کام کر رہا ہو، اس کے اندر اپنا ہاتھ بٹائیں، اپنی مدد کریں، ان کو اور آگے بڑھائیں. یہ حالات کا تقاضا ہے. تو بہت ساری باتیں یہ احزاب کے واقعے کے اندر اہل ایمان کے لیے چھپی ہوئی ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما. یا اللہ بابرکت مہینہ چل رہا ہے، یا اللہ بابرکت دن چل رہے ہیں. یا اللہ تو نے اہل بدر کی اپنے فضل و کرم سے مدد کی، آزمائش کے بعد یا اللہ تو نے ان کی مدد کی. یا اللہ آج مسلمان بھی آزمائش کے اندر ہیں، یا اللہ تمام مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ ملک کے اندر امن و امان باقی رکھ. یا اللہ ملک کے اندر بھائی چارہ قائم فرما. یا اللہ ملک کے اندر محبت کے ماحول کو پیدا فرما، نفرت کے ماحول کو ختم فرما. یا اللہ مسلمانوں کو ہر لحاظ سے ترقی عطا فرما، نماز کا پابند بنا، ایمان کا مضبوط بنا. یا اللہ مضبوط ایمان عطا فرما، نفاق سے حفاظت فرما، حسد سے حفاظت فرما، تکبر سے حفاظت فرما. یا اللہ ہر طرح کی نفس کی بیماریوں سے، روحانی بیماریوں سے حفاظت فرما. یا اللہ جسمانی بیماریوں سے حفاظت فرما. ہر لحاظ سے قوم کو مضبوط
مضبوط فرما، یا اللہ ہر لحاظ سے مضبوط فرما، یا اللہ اس ملک کے اندر حقوق حاصل کرنے کے لیے قوم کے نوجوانوں کو بیدار فرما، یا اللہ محبت کے ساتھ میل جول کے ساتھ یا اللہ اس ملک کے اندر لوگ رہیں، ایسی توفیق عطا فرما، یا اللہ نفرت کے ماحول کو ختم فرما، امن و امان، عدل و انصاف اس ملک کے اندر زندہ فرما، عدل و انصاف زندہ فرما، یا اللہ اس ملک کے اندر عدل و انصاف قائم فرما، یا اللہ جھوٹ کو ختم فرما، نفرت کو ختم فرما، خیانت کو ختم فرما، امانت کو زندہ فرما، یا اللہ حلال روزی عطا فرما، حرام سے حفاظت فرما، یا اللہ تمام مالی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ مالی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ قوم کو مالی لحاظ سے مضبوط فرما، یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں صورتیں پیدا فرما، یا اللہ فضول خرچی سے حفاظت فرما، ہر طرح کی فضول خرچی سے حفاظت فرما، مال کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، یا اللہ قرآن سے محبت عطا فرما، یا اللہ قرآن کی تعلیم کو پورے ملک کے اندر پھیلانے کی توفیق عطا فرما، قرآن کے پیغام کو اس ملک کے اندر پھیلانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ انسانیت کو اخلاق کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی ال محمد وبارک وسلم سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔